بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اناہتا تم گھوڑے پر ہی بیٹھی رہو، تمہیں نیچے اترنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طبیب نے آگے بڑھ کر غور سے کچھ دیر تک اناہتا کی نبض کا معائنہ کیا، پھر اس کا بازو دھیرے سے چھوڑنے کے بعد اس کے چہرے کی طرف شفقت سے دیکھا اور بڑی ہمدردی بھرے لہجے میں کہنے لگا، بیٹی کرٹیس نے مجھے راستے میں بتایا ہے کہ تم گزشتہ رات طوفانی بارش میں کافی دیر تک نہاتی رہی ہو۔ بچی، تمہیں اس موسم میں ایسی نادانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے سردی تمہارے اندر بیٹھ گئی ہے اور تمہیں یہ شدید بخار ہو گیا ہے۔ بہرحال تم بالکل فکر نہ کرو، میں تمہیں کچھ خاص جڑی بوٹیوں کی دوا دیتا ہوں، اس کے پینے سے بخار جلدی اتر جائے گا، لیکن بخار کی وجہ سے کچھ دن جسم میں تھوڑی کمزوری ضرور رہے گی۔ اس تسلی بخش گفتگو کے ساتھ ہی طبیب نے اپنے چمڑے کے تھیلے سے جڑی بوٹیوں کے پاؤڈر کی صورت میں کچھ دوائیں نکالی اور ان کی چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بنا کر وہ دوا کرٹیس کے حوالے کر دی۔ ساتھ ہی اس نے کرٹیس کو دوا کے استعمال کا طریقہ اور وقت بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ کرٹیس نے اس بر وقت مدد پر دل سے طبیب کا شکریہ ادا کیا اور طبیب وہاں سے رخصت ہو کر واپس اپنے قافلے کی طرف چلا گیا۔ طبیب کے جانے کے فوراً بعد کرٹیس نے شدید تشویش کے عالم میں نڈھال اناہتا کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں اس سے کہنے لگا، اناہتا، خالی پیٹ دوا لینا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں پہلے تمہارے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کرتا ہوں اور اس کے بعد تمہیں یہ دوا دیتا ہوں تاکہ تمہیں افاقہ ہو۔ جواب میں ایک معصوم بچے کی طرح اپنا منہ بسورتے ہوئے اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اناہتا نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، اس وقت میرا کچھ بھی کھانے کو بالکل جی نہیں چاہ رہا، میرے حلق سے خوراک کا ایک لقمہ بھی نہیں اترے گا۔ کرٹیس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر وہ تیزی سے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا جہاں اس کا سفری سامان بندھا ہوا تھا اور جلد ہی وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چمڑے کا مشکیزہ اور دوسرے میں لکڑی کا ایک پیالہ تھا۔ پیالے میں اس نے مشکیزے سے صاف پانی انڈیلا اور دوا کی بنی ہوئی پوڑیاں اناہتا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اچھا، اگر کھانے کا دل نہیں ہے تو پھر ضد مت کرو اور پہلے یہ دوا پی لو۔ اناہتا نے چپ چاپ کسی فرمانبردار بچے کی طرح کرٹیس کے ہاتھ سے وہ پوڑیاں لے لیں۔ اس نے باری باری صفوف کو اپنے منہ میں ڈالا، پھر کرٹیس نے آگے بڑھ کر اسے پانی سے بھرا پیالہ تھمایا اور اناہتا نے خاموشی سے پانی کے چند گھونٹوں کے ساتھ وہ دوا کھا لی۔ کرٹیس وہاں اپنے گھوڑے کی طرف گیا جہاں اس نے پانی کا مشکیزہ اور پیالہ دوبارہ گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا۔ جب وہ پلٹ کر دوبارہ بریسین اور اناہتا کے پاس آیا تو بریسین نے اس کی طرف دیکھا اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے بھائی، اناہتا کی یہ حالت نہیں ہے کہ وہ اکیلی گھوڑے پر بیٹھ کر طویل سفر کر سکے۔ دیکھو، لشکر اب اگلی منزل کی طرف کوچ کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے اور میرے خیال میں اب سے کچھ ہی دیر بعد جیسے ہی کوچ کا بگل بجے گا پورا لشکر یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر کرٹیس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر تشویش بھرے لہجے میں کہنے لگا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے اناہتا کو اسی طرح تھام کر رکھیں تاکہ وہ گر نہ جائے، میں ابھی تھوڑی دیر میں انتظام کر کے لوٹتا ہوں۔ میں لشکر کی کسی گاڑی میں بستر لگاتا ہوں اور اس بستر پر لیٹ کر یہ پورے سفر کے دوران آرام سے لیٹی رہے گی اور اسے زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ کرٹیس وہاں سے ہٹنے ہی لگا تھا کہ اناہتا نے اسے پیچھے سے آواز دے کر روک لیا، جس پر کرٹیس فوراً پلٹا اور تیزی سے اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ بے پناہ پیار، مان اور التجا بھرے انداز میں اناہتا نے کرٹیس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنا منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی، کرٹیس، میں کسی بھی چھکڑے یا مال گاڑی میں سفر ہرگز نہیں کروں گی۔ ایک تو ان چھکڑوں میں ہر طرف سامان لدا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں، اور دوسرا پتھریلے راستوں پر ان گاڑیوں میں اتنے زوردار جھٹکے اور دھکے لگتے ہیں کہ وہ دھکے تو اس بخار کی حالت میں میری پسلیاں ہی توڑ دیں گے۔ اناہتا جب اپنے بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو بریسین نے کچھ دیر سوچا اور پھر کرٹیس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اگر چھکڑے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی طریقہ بچتا ہے جس کے تحت تم احتیاط اور سکون سے یہ سفر مکمل کر سکتی ہو۔ تم کرٹیس کے پیچھے اسی کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، اس طرح کرٹیس سفر کے دوران تمہارا خیال بھی رکھ سکے گا اور میرے خیال میں تم محفوظ بھی رہو گی اور
بریسین کو یہاں اچانک رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کریٹیس خود بول اٹھا اور فکرمندی سے کہنے لگا، نہیں بریسین میری بہن، اس طرح تو اس کٹھن سفر کے دوران اناہیتا بیچاری مزید اذیت اور تکلیف کا شکار ہو جائے گی۔ آپ جانتی ہیں کہ اسے اس وقت کتنا تیز بخار ہے اور میں سفر کے دوران اسے اپنے ساتھ رسیوں سے باندھ کر تو نہیں رکھوں گا۔ اگر بخار یا دوا کے اثر سے اسے راستے میں کہیں اونگ یا غشی آ گئی یا اس پر بخار کا تیز دورہ وارد ہو گیا اور اس بے ہوشی کی حالت میں توازن کھو کر گھوڑے سے نیچے گر گئی تو خدا نہ کرے میرا تو حشر ہی برا ہو جائے گا اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ کریٹیس کی فکرمندی دیکھ کر اناہیتا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور وہ نحیف آواز میں کہنے لگی، نہیں کریٹیس، میں کسی چھکڑے میں نہیں جاؤں گی بلکہ میں آپ ہی کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ کر یہ سفر کروں گی۔ میں ہرگز نیچے نہیں گروں گی، میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو مضبوطی سے تھام کر رکھوں گی۔ کسی جھٹکے کھاتے چھکڑے میں اذیت اٹھانے کی بجائے آپ کے پیچھے بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے میں خود کو زیادہ محفوظ اور پرسکون محسوس کروں گی۔ کریٹیس نے آخرکار اس کی ضد اور محبت بری تجویز مان لی۔ وہ اپنا گھوڑا پکڑ کر اناہیتا کے بالکل قریب لایا اور بریسین کے ساتھ مل کر اناہیتا کو سہارا دیتے ہوئے نہایت احتیاط سے اپنے گھوڑے پر سوار کیا۔ اس کے بعد اس نے اناہیتا کے اپنے گھوڑے کی باگ کو اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ ساتھ ساتھ چل سکے۔ پھر رکاب میں پاؤں جما کر کریٹیس اپنے گھوڑے پر آگے ہو کر بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اناہیتا نے دونوں ہاتھوں سے کریٹیس کے شانے مضبوطی سے تھام لیے تھے۔ اس دوران بریسین بھی مستعدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ لشکر میں روانگی کے بغل بجنے شروع ہو گئے اور ساتھ ہی سکندر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے اگلی منزل کے لیے کوچ کر گیا۔ اب یہ لشکر کشتیوں کے عارضی پل کے ذریعے دریائے سندھ کو عبور کر کے تیزی سے مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوا کے اثر اور کریٹیس کی قربت کی وجہ سے اناہیتا کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ پیچھے بیٹھے اس نے دونوں ہاتھوں سے کریٹیس کے شانوں کو نرمی سے تھام رکھا تھا اور بڑے ہی سکون بھرے انداز میں اپنا سر کریٹیس کی پیٹھ پر ٹکا دیا تھا۔ جبکہ دریائے سندھ پر بنے اس پل کو عبور کرنے کے بعد یونانی لشکر نے بڑی تیزی سے مشرق کی طرف اپنی پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ دریائے سندھ سے آگے ٹیکسلا کے حکمران راجہ امبی کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ قدیم کتابوں میں اس خطے کو تخششالہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ علاقہ حسن آباد سے لے کر موجودہ راولپنڈی کی مشرقی حدود تک پھیلا ہوا تھا۔ سکندر اپنے سالاروں اور لشکر کے ساتھ جب راجہ امبی کی سلطنت کی حدود میں داخل ہوا تو راجہ نے عافیت اسی میں جانی کہ وہ دنیا کے اس عظیم فاتح کے سامنے کسی قسم کی مزاحمت یا جنگ کرنے کی بجائے سکندر کے ساتھ صلح کر کے اس کی اطاعت قبول کر لے۔ لہٰذا اس نے اپنی سلطنت کے معزز ترین لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ کر سکندر اور اس کے لشکر کا شاندار انداز میں خیر مقدم کیا۔ اس نے بے شمار نایاب اور قیمتی تحائف سکندر کی خدمت میں پیش کیے، جن میں ڈھیروں چاندی، سونے کے زیورات، پلے ہوئے ہاتھی اور جنگی گھوڑے بھی شامل تھے۔ اور اس طرح راجہ امبی نے ایک فرمانبردار کی طرح اپنی پوری سلطنت کے تمام تر وسائل اور چابیاں سکندر کے سپرد کر دی تھیں۔ جواب میں سکندر اعظم نے بھی راجہ امبی کے مثبت رویے کو سراہتے ہوئے اس کے ساتھ انتہائی معزز اور اچھا سلوک کیا۔ اپنے لشکر کو سکندر نے ٹیکسلا شہر کی فصیلوں سے باہر میدانوں میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور اپنے تمام سپاہیوں اور سالاروں کو سختی کے ساتھ تاکید کی کہ راجہ امبی کی سلطنت کے کسی بھی حصے میں رعایا کے ساتھ کوئی بدسلوکی یا لوٹ مار نہیں کی جائے گی۔ سکندر کے اس سخت رویے پر کچھ یونانی لشکری اندر ہی اندر ناراض بھی ہوئے۔ ان کو سکندر سے یہ شکایت تھی کہ اس سے پہلے ان کا جس بھی طاقتور حکمرانوں سے پالا پڑا تھا، سکندر نے فتح کے بعد کسی بھی حکمران کو راجہ امبی جیسی شاہانہ عزت نہیں دی تھی۔ بہرحال راجہ امبی کے بنا کسی جنگ کے اطاعت کرنے پر سکندر اس سے بہت خوش اور مطمئن ہوا۔ سکندر نے راجہ امبی کے ساتھ اس نئی اور مضبوط دوستی کی خوشی میں اپنے یونانی دیوتاؤں کے حضور شکرانے کی قربانیاں دیں اور بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ اس تمام تر سیاسی گہما گہمی کے دوران کریٹیس پورے خلوص کے ساتھ دن رات اناہیتا کی تیمارداری کرتا رہا۔ شاہی طبیب کی دوا اور کریٹیس کی والہانہ محبت رنگ لائی، جس کی بدولت اناہیتا کا وہ تپتا ہوا تیز بخار اب پوری طرح اتر چکا تھا اور وہ پہلے کی طرح بالکل تندرست اور حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ ٹیکسلا پہنچ کر سکندر اور اس کے لشکریوں کو مقامی لوگوں کے احوال معلوم ہوئے اور یہ خبر بھی ملی کہ ٹیکسلا اور اس کے آس پاس کے تمام مقامی لوگ دراصل ایرانیوں کی طرح آریہ نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو صدیوں پہلے شمالی میدانوں سے ہجرت کر کے یہاں قبیلوں کی شکل میں آباد ہوئے تھے۔ ایرانیوں کی طرح ان کا طرز زندگی بھی یہ تھا کہ وہ بڑے پیمانے پر
مویشی پالتے تھے۔ معاشرے میں صرف ایک ہی بیوی رکھنے کا رواج تھا۔ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور اپنے سب سے بڑے دیوتا اندر کے آگے عقیدت سے سر جھکاتے تھے۔ یونانیوں کو یہ بھی خبر ہوئی کہ ان آریاؤں کے معاشرے میں ایک مخصوص اور طاقتور طبقہ تھا جو پیدائشی جنگجو تھا اور جسے یہاں چھتری کہہ کر پکارا جاتا تھا، جبکہ برہمن ان کے مذہبی پیشوا اور پجاری تھے جن کا رتبہ سب سے بلند تھا۔ ٹیکسلا میں اس طویل قیام کے دوران راجہ امبی نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا سارا جنگی لشکر اور ہاتھی ایک طرح سے سکندر کے حوالے کر دیے تھے۔ اس نے باتوں باتوں میں سکندر پر یہ انکشاف بھی کیا کہ اس کی سلطنت کی حدود ختم ہوتے ہی آگے ایک بڑا دریا جہلم آتا ہے اور دریا جہلم سے کچھ آگے ایک اور دریا چناب بہتا ہے جہاں کے وسیع علاقے پر ایک بہادر اور طاقتور راجہ کی حکومت ہے جس کا نام راجہ پورس ہے۔ راجہ امبی نے سکندر کے سامنے اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ جس طرح اس نے اپنی بقا کی خاطر سکندر کی اطاعت اختیار کی ہے، لیکن راجہ پورس ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے ضرور سکندر سے جنگ کرے گا۔ اس اہم معلومات کی بنا پر ہی سکندر نے راجہ امبی سے اچھا سلوک برقرار رکھا تھا، جس کی بنا پر راجہ امبی نے راجہ پورس کے خلاف سکندر کا ساتھ دینے کی بڑی حماقت کر لی تھی۔ راجہ پورس پوروا خاندان کا ایک غیرت مند حکمران تھا جس کی خودداری اور بہادری بے مثال تھی۔ اس کا سب سے بڑا حریف اور دشمن ٹیکسلا کا راجہ امبی تھا جو پورس کی طاقت سے بری طرح جلتا تھا۔ راجہ پورس کی سلطنت دریا جہلم کے اس پار دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب سکندر اعظم برصغیر کی حدود کے قریب پہنچا تو راجہ پورس کو اس کی طوفانی آمد کی خبر بروقت مل چکی تھی اور ساتھ ہی اسے یہ افسوسناک اطلاع بھی مل گئی تھی کہ راجہ امبی نے لڑے بغیر ہی سکندر کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اب راجہ امبی نہ صرف سکندر کا مطیع بن چکا تھا بلکہ راجہ پورس کو ذکر پہنچانے کے لیے یونانیوں کی مکمل معاونت بھی کر رہا تھا۔ یہ سکندر کی خوش قسمتی تھی کہ جس وقت وہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا یہاں کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں تھی بلکہ یہ زمین چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہندوستان کی ان طاقتوں میں دور دور تک کوئی باہمی رابطہ موجود نہیں تھا بلکہ وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف تھیں۔ اگر وہ تمام حکمران اپنے ذاتی اناج کو بھول کر متحد ہو جاتے اور ایک مشترکہ مضبوط اور مستحکم دفاعی دیوار قائم کر لیتے تو یقیناً دنیا کے کسی بھی حملہ آور کے لیے اس دھرتی پر قدم جمانا ناممکن ہو جاتا۔ اس دور کے ہندوستانی حکمرانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ وہ ہر وقت آپس میں لڑائیوں میں الجھے رہتے تھے۔ وہ سب مجموعی قومی بقا کی بجائے صرف اپنی ریاستوں کی آزادی اور مفادات کی دیکھ بھال میں اندھے ہو چکے تھے۔ چنانچہ بیرونی حملہ آوروں نے ہمیشہ ان کی اسی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے باری باری سب کو کچل دیا۔ حالانکہ قدرت نے ہندوستان کو اس قسم کی مضبوط جغرافیائی حدود عنایت کی ہے کہ اس کی سرحدوں پر ایسے فلک بوز پہاڑ اور بکھرے ہوئے دریا واقع ہیں جنہیں پار کرنا کسی بھی لشکر کے لیے موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اگر ان طاقتوں اور راجاؤں میں ذرا سا بھی اتحاد اور اتفاق ہوتا اور وہ ایک وسیع قومی نقطہ نظر کے تحت غیر ملکی یلغار کا متحدہ مقابلہ کرتے تو تاریخ گواہ ہے کہ سکندر سمیت کسی بھی بیرونی حملہ آور کو یہاں کبھی کامیابی نصیب نہ ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سکندر کی فتوحات کا اصل راز اس کی اپنی فوج کی طاقت سے زیادہ یہاں کے حکمرانوں کا آپسی نفاق، حسد اور باہمی بے اتفاقی تھی۔ بہرحال حالات کی سنگینی کے باوجود سکندر اپنے لشکر کے ساتھ تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا بالآخر دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر پہنچ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مونسون کی طوفانی بارشوں کا موسم شروع ہو چکا تھا جس کی وجہ سے دریائے جہلم اپنی پوری طاقت کے ساتھ خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دریائے جہلم کے کنارے سکندر اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا جبکہ جہلم کے دوسرے کنارے پر راجہ پورس اپنے لشکر کے ساتھ پوری آن بان سے ڈٹا ہوا تھا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے مورچہ بند تھیں اور دونوں طرف کے جاسوس دن رات حریف کی کمزوریوں کا کھوج لگانے میں مصروف رہتے۔ اس موقع پر سکندر کے سامنے دو ایسے بڑے اور پیچیدہ مسئلے کھڑے تھے جنہوں نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ دریا میں شدید طغیانی اور بھرا ہوا پانی یونانیوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا جسے عبور کر کے راجہ پورس کے لشکر پر سامنے سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ سکندر کے جنگی مشیروں نے اسے مطلع کیا تھا کہ راجہ پورس کے پاس تربیت یافتہ ہاتھیوں کا دستہ موجود ہے جو میدان جنگ میں صفیں الٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ انکشاف سکندر کے لیے شدید تشویش کا باعث بنا کیونکہ یونانی فوج کے گھوڑے اس سے
पहले कभी हाथियों जैसे दियो कामत जानवरों से शनासा नहीं थे और हाथियों की चिंगार सुनते ही घोड़ों के बदकने और यूनानी लश्कर में भगदड़ मच जाने का शदीद खतरा मौजूद था। बहरहाल जंगी हालात और मौसम की संगीनी का बारीकबीनी से जायजा लेने के लिए सिकंदर ने फिलहाल दरिया झेलम के किनारे पर ही अपने लश्कर का पड़ाव डाल दिया था। बिल्कुल इसी तरह दरिया के दूसरे किनारे राजा पोरस का लश्कर भी पूरी तैयारी के साथ खैमजन था। ये तारीखी पड़ाव उस इलाके के आसपास था जिसे आज के दौर में रसूल नगर कहा जाता है और ये वही मकाम है जहां से दरिया झेलम से लोअर झेलम नाम की नहर भी निकाली गई है। दरिया झेलम के किनारे अपने लश्कर को उतारने और पड़ाव कायम करने के बाद सिकंदर अपने सालारों को साथ लेकर दरिया का मुआयना करने लगा।